بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست حسنین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لاہور ہائی کورٹ کی ایک ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے کہ پٹواری صاحبان، ریونیو آفیسر صاحبان اپنا پرائیویٹ منشی نہیں رکھ سکیں گے، اور ساتھ ہی یہ پرائیویٹ عمارتوں میں جو اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں یہ بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے موٹو کیا ہے؟ پرائیویٹ منشی رکھنا یا پرائیویٹ عمارتوں میں پٹواری صاحبان کا بیٹھ کر اپنا ریکارڈ مینٹین کرنا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ دوستو، پٹواری صاحبان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی حلقے کے، کسی بھی موضع کے، وہ تمام کے تمام ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے، وہ ریکارڈ کو مینٹین کرتے ہیں، اس میں جو نئے انتقالات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، نئی انٹریاں ہوتی ہیں، پرانے انٹریوں میں کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ اپنے موضع کا مکمل ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پٹواری صاحب کے پاس جائیں، وہاں سے آپ نے فرد نکلوانی ہو یا کسی کھیوٹ کا پتہ کرنا ہو، کسی کھاتے نمبر کا، کسی خسرے کا، وہ آپ کو ڈیٹیل سے اس کی تمام تفصیلات بتا دیں گے۔ اس کے پیچھے کچھ محرکات یہ ہوئے کہ زمین کا ریکارڈ ایک اہم ترین ریکارڈ ہے۔ یہ پٹواری صاحبان پرائیویٹ عمارتوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، ان کے یا تو اپنے آفس نہیں ہوتے یا پھر یہ خود اپنے آفس نہیں رکھتے۔ جو بھی معاملات تھے، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پٹواری صاحبان اکثر اوقات پرائیویٹ عمارتیں انہوں نے لی ہوتی ہیں کرائے پر، وہاں پر جو ہے نا یہ سارا ریکارڈ رکھا ہوتا ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کی جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے ابھی PCRLJ 1623/2023، یہ ڈیٹیل ججمنٹ ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پرائیویٹ عمارتوں میں آپ ریکارڈ لے کر رکھ دیتے ہیں، کل کو وہ ریکارڈ ادھر سے گم ہو جائے، اس میں کوئی آدمی وہاں تک اپروچ کر کے، وہاں تک پہنچ کر اس ریکارڈ کو جو ہے نا کوئی رد و بدل نہ کر دے، کیونکہ یہ ایک اہم ترین معاملات ہیں۔ کسی بھی شخص کی جائیداد کے کاغذات اور اصل کاغذات، اصل رجسٹر وغیرہ جو پرائیویٹ عمارتوں میں رکھا گیا ہے، اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی پٹواری صاحبان جو اپنے پرائیویٹ منشی رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر کسی ریونیو آفیسر کے پاس جائیں تو اس کے سارے معاملات جو ہے نا یہ پرائیویٹ منشی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، پرائیویٹ منشی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انتقالات درج کرنا، فرد بنانا، جو بھی ہے، کیونکہ وہ ان کی ریکارڈ تک رسائی ہوتی ہے، وہ سارے معاملات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آگے چل کر یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ غلطی سے یا بعض اوقات کچھ لے دے کر یہ منشی صاحبان جان بوجھ کر کسی کے ریکارڈ میں غلطیاں کر دیتے ہیں، آگے جا کر پھر ان کے عدالتوں میں مسائل ہوتے ہیں، وہ لوگ کافی عرصہ، کافی سال اس کیس کو، لٹیگیشن کو بھگتتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اس کا جو ہے نا فیصلہ کیا گیا۔ بعض اوقات یہی کیس آگے چلتے ہیں، چلنے کے بعد جب عدالت میں پٹواری صاحبان، ریونیو آفیسران کو بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انتقال میرے ہاتھ کا درج بھی نہیں ہوا۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ دستخط وغیرہ یہ کس کے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دستخط تو میرے ہیں، لیکن انتقال میرے ہاتھ کا، میری رائٹنگ کا درج نہیں ہوا۔ وہ درج کیسے ہوتا جب آپ نے پرائیویٹ منشی بٹھائے ہوئے ہیں؟ وہ آپ کے ہاتھ سے درج تو نہیں ہو سکتا۔ تو اسی حالات کے تناظر میں لاہور ہائی کورٹ نے ابھی 2023 میں یہ ڈیٹیل ججمنٹ دی ہے PCRLJ 1623۔ اس میں یہ بات واضح کہی گئی ہے، اور ساتھ ہی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اور ممبر بورڈ آف ریونیو کو ہدایت کی گئی ہیں کہ آپ کو ان پر جو ہے نا اسٹرکٹلی ایکشن لیں، ان پر عمل درآمد کرائیں۔ اگر کہ اب کے بار اب کبھی اس ججمنٹ آنے کے بعد کہیں پر کوئی پٹواری صاحبان پرائیویٹ عمارتوں میں بیٹھتے ہیں تو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو یہ واضح ہدایات ہیں کہ آپ ان کو جو ہے نا ان پر FIR دیں، اور ساتھ ہی اگر انہوں نے پرائیویٹ منشی بٹھائے ہوئے ہیں تو ان پر FIR دیں اور قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ دوستو، ایک طرف اگر دیکھا جائے تو یہ لاہور ہائی کورٹ کا خوش آئند فیصلہ ہے، بہترین فیصلہ ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کا ریکارڈ جو محکمہ بال کے پاس ہے وہ ایک اہم ڈاکومنٹس ہے۔
हाँ, इस पर कुछ और भी डिटेल आई थी जिसके तनाज़ुर में ये फ़ैसला किया गया कि बाज़ औक़ात वो मुंशी साहिबान जो है ना उनसे लोगों से कोई पैसे वग़ैरह डील करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। पैसे लेने के बाद जब ये क्लाइंट के लिटिगेशन में जाते हैं, उनके खिलाफ़ कोई एप्लीकेशन देते हैं बराए कार्रवाई की या किसी और मामलात की, या कभी एंटी करप्शन का रेड भी करा देते हैं, तो वो क्योंकि प्राइवेट हैसियत में बैठे होते हैं, उन पर ना तो कोई एफआईआर हो सकती है, ना ही कोई एंटी करप्शन की कार्रवाई चल सकती है। क्योंकि अगर वो सरकारी मुलाज़िम हों और उन पर अगर जो है ना कोई ये बदعنवानी के इल्ज़ामात साबित हों, तो उन पर तो सज़ाएँ हैं, कोई तंज़ली हो जाना उसकी नौकरी में, या कोई जो है ना सज़ा के तौर पर उसकी सर्विस उठा लेते हैं, या कोई इंक्रीमेंटें वग़ैरह उठा लेते हैं। लेकिन प्राइवेट आदमी का क्या कर सकें? तो इसी तनाज़ुर में ये बेहतरीन जजमेंट साबित होगी, और जो है ना ये लोगों के लिए जो है ना बेहतरीन साबित हो सकती है। इसी फ़ैसले को पूरे कानून के हलकों में सराहा गया है कि ये बेहतरीन है और वक़्त की ज़रूरत था। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ये बात डिस्कस की, ये बात समझने की कोशिश की कि पटवारी साहिबान प्राइवेट इमारतों में क्यों बैठते हैं, उनको वहाँ से बैठने पर मना किया गया है। साथ ही जो प्राइवेट मुंशी रखते हैं, जिनके पास महकमा का उनका रेवेन्यू का रिकॉर्ड मुकम्मल होता है, जहाँ पर उनकी रिकॉर्ड तक रसाई होती है, वहाँ पर रद्द-ओ-बदल कर सकते हैं, कुछ ले देकर, या जो भी मामलात हैं। इसी के तनाज़ुर में ये फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का आया है, ये बेहतरीन है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।